ہی چھوڑ دی. تو کچھ لوگ اس آیت کریمہ سے رک گئے. پھر چوتھی آیت سورہ مائدہ کی اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی جس میں کہا خبردار شراب، جوا، قمر بازی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کا کام ہے. باز آ جاؤ، فاجتنبوا، اس سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو روک لو اس سے. قرآن نے حکم دے دیا. بس اب ایمان بھی بنا ہوا تھا، طاقت بھی تھی ایمان کی. اب جو ہے انہوں نے شراب کے خم انڈیل ڈالے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ختم ہو گیا. تو یہ قرآن پاک کا دستور ہے کہ اس طرح عمل کرواتا ہے. تو فرمایا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. علماء فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی جس طرح ممانعت ہے تو یہ نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی آدمی کے اوپر نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ نماز میں کھڑا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کا تصور جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر نیند کا اتنا غلبہ ہو آپ کے اوپر کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ایسی نیند کی کیفیت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایسی حالت کے اندر بھی نماز جائز نہیں ہے. اور ہم چاہے نیند آئے یا نہ آئے ہم تو ویسے ہی نشے میں ہوتے ہیں نماز کے اندر. جیسے نماز پہ کھڑے ہو گئے اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ویسے جیسے وہ جو کھلونا ہوتا ہے جس میں بیٹری بھر دو اور چھوڑ دو تو بس جب تک وہ بیٹری چلتی ہے وہ چلتا ہے. ہماری بیٹری تکبیر تحریمہ ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو بس چل جاتی ہے گاڑی اور چلتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اتنے عظیم عظیم جو ہیں ہم حمد و ثنا کے الفاظ کہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. کتنی رکعتیں ہوئیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کتنی رکعتیں ہوں. اور نہ مقتدی کو پتہ ہوتا ہے نہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیسی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی تو نشے کی نماز ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو وہ نماز کیا نماز ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تم جانتے ہو کہ میرے منہ سے کیا نکلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے کہ جو انتہائی خطرناک ہو. شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں. جب آپ مکمل طریقے سے حاضر دماغ ہوں، آپ کا دل و دماغ دونوں متوجہ ہوں، تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہم آتے ہیں سپیڈ میں، کھڑے ہوئے اللہ اکبر، بس خارش شروع ہوئی. کبھی کان کھجلی کرتے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی سر کے اندر ہاتھ ماریں گے، کبھی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. عجیب عجیب حرکتیں ہماری نماز کے اندر ہوتی. تو پھر وہ خشوع اور خضوع کہاں سے آ گئے؟ وہ نماز کی وہ کیفیت ہمیں کیسے ملے گی؟ تو یہ نشہ نہیں ہے تو اور کیا؟ نشے کی حالت کا نہ ہونا یہ ہے کہ ہم یوں نماز پڑھیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک بڑے شیخ اور بزرگ گزرے ہیں، مولانا ایک ولی کامل تھے، فضل الرحمن گنج مراد آبادی ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے بزرگ ہیں ان سے کہا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب جب میں سجدے میں ہوتا ہوں، سجدے میں تو کہتا ہے میں اللہ کے پیار کو محسوس کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ I am in love with Allah subhanahu wa ta'ala اور I don't want to raise my head up, like I don't want to sit back, I want to be continue in sajda, in prostrating to Allah subhanahu wa ta'ala in the position of sajda, that
I feel the taste of love of Allah subhanahu wa ta'ala when I'm in sajda. So see that this kayfiyat, we have to bring this action and this kind of feeling in our prayers. Then our prayer will be something that we can say that we pray Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس آیت کریمہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس شراب نہ پیئیں اور آپ پھر نشے میں نہیں ہوں گے تو آپ پھر نماز پڑھیں. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کریں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں. ہم نہ واجب کا خیال رکھتے ہیں، نہ سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ مستحب کا خیال رکھتے ہیں. جیسی تیسی بھی نماز آئی ہم پڑھ کر نکل جاتے ہیں. شریعت اس بات سے منع کرتی. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی نماز پڑھوں. ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آ جائے مسجد میں اور وہ بہترین وضو کرے اور اس کے بعد بغیر کسی خیال اور تصور کے لانے کے، کسی وسوسے کے بغیر وہ نماز پڑھتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لانا میں نے کہا، ایک وسوسہ لانا ہوتا ہے، ایک وسوسے کا آنا ہوتا ہے. دونوں ڈیفرنٹ چیزیں. وسوسے کا لانا اور وسوسے کا آنا. جو وسوسے کا آنا ہے وہ غیر اختیاری، وہ ہمارے اختیار میں نہیں. اور وسوسے کا لانا یہ اختیاری چیز ہے. تو جو اختیاری چیز ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منع فرمایا کہ وسوسہ لانا نہیں ہے. اور وسوسہ آ جائے غیر اختیاری طور پر تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اچھا سا وضو کیا اور بغیر کسی غیر تصور اور وسوسے کے اس نے نماز پڑھی. اللہ اس نماز کی برکت سے اس مرد یا عورت کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اتنا بڑا ثواب. اس نے کہا کہ میں اس حدیث کے اوپر عمل کروں گا اور 2 رکعتیں ایسے پڑھوں گا کہ میں کسی اور چیز کا تصور نہیں کروں گا. تو انہوں نے اچھا سا وضو کیا، پھر بہت اچھی نماز پڑھی، بہت اچھی. اور اپنے دماغ کو اور دل کو نماز میں حاضر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں تو مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا، تو میری توجہ بھی نہیں بھٹکے گی، تقسیم نہیں ہوگی، میرے خیالات بھی پراگندہ نہیں ہوں. تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے انہوں نے نماز پڑھی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری نماز کو مجھے دکھا دے کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، اور میری نماز اسی طرح تھی یا نہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے تصور میں یا خواب میں ان کی وہ نماز ایک خوبصورت خاتون کی شکل میں ان کو دکھا دی. لیکن وہ خاتون آنکھوں سے اندھی ہے، دیکھ نہیں رہی، نابینا ہے. باقی تو بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھوں سے نابینا ہے. تو اگلی صبح اس شیخ نے اپنے بزرگ سے جن سے وہ بیعت تھے ان کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا اور یہ عمل بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تو نے شاید نماز کے اندر کوئی سنت کے اوپر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو ساری سنتوں کے اوپر عمل کیا، لیکن یہ تھا